ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، اور درد جامی ملے، درد جامی ملے، نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے، نعت خالد لکھوں، اور اندر سے احمد رضا چاہیے، بلا تخیر بلا تبلیغ، ملتمسوں حضرت علامہ مولانا ایاز محمود الحسن قادری طاہری دامت برکاتہ القدسیہ سے اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائے۔ نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، ایسے نہیں گج بج کر، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر دیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت علامہ مولانا ایاز محمود الحسن قادری طاہری دامت برکاتہ القدسیہ اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائے۔ بیٹے ڈیلے تھوڑی سی کم کر دینا تاکہ آواز سمجھ میں آ جائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الکریم المکین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ رب العالمین۔ فأوحى إلى عبده وما أوحى، أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته وذرياته أجمعين۔ لائق عزت واجب الاحترام عزیزم برادرم محتشم محترم عادل صاحب، میرے عزیزم علی عمران صاحب، سعد خان علی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص محترم محمد سعد چشتی نظامی صاحب و دیگر کمپیر صاحب ہمارے، مجھے بدقسمتی سے نام نہیں آتا اور نہ ہی کوئی اشتہار کوئی پوسٹر میری نظر سے گزرا ہے، تو وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کے لیے اور میرے لیے اس محفل میں آنا دنیا اور آخرت میں کامیابی اور شفاعت کا باعث بنا ہے۔ سامعین مکرم، اللہ کا شکر ہے کہ جس رب نے ساری کائنات کے سلطان اور ساری کائنات کے مالک و مختار ان کی آمد کے اس ماہ مبارک میں اس کے ذکر کے لیے ہمیں جمع فرمایا ہے۔ برادر محترم عادل صاحب نے حکم ارشاد فرمایا کہ شان مصطفیٰ پہ بات کرنی ہے۔ انتہائی مشکل ترین موضوع ہے کہ شان وہ بیان کرے جو اس ذات کی شان کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ آج 1400 سال گزر گئے، ابو بکر و عمر بھی شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے گزرے، عمر و عثمان و علی، پھر حسن بصری بھی گزرے، جامی و رومی بھی گزرے، شہنشاہ بغداد بھی گزرے، شہنشاہ چشت بھی گزرے، سب نے شان مصطفیٰ بیان کی، مگر اس شان کا احاطہ نہ ہو سکا۔ اور خدا کی عزت کی قسم، حق اور سچ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کے وجود مسعود کی شان تو کجا،
نالین مصطفیٰ کو چھو لینے والی گرد کی شان بھی ہماری بساط سے باہر ہے۔ عزیزان مکرم، دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے چند معروضات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ لائق تحسین ہے یہ عمل کہ ہم گھروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں آقا علیہ السلام کی ولادت کی، آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، اور اس سے آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ محبت کا، عشق کا، اتباع کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ایک نسبت محبت اور نسبت عشق جو ہے اس کو مضبوطی ملتی ہے، اور حق اور سچ بات یہ ہے کہ یہی نسبت اور یہی تعلق ہی روح ایمان، کیا ہے؟ روح ایمان ہے۔ دیکھیے، ایمان علم کا نام نہیں ہے، ایمان علم سے نہیں آتا۔ کتابیں پڑھ لینے سے یا عالم بن جانے سے، عالم سے مراد علم والا، علم کے مل جانے سے ایمان نہیں آتا۔ اور اگر علم سے ایمان آنا ہوتا تو دنیا کا کوئی بھی عالم کافر نہ ہوتا۔ علم رکھنے والا، دیکھیں نا، ساری کائنات کے اندر ذرا توجہ کریں تھوڑا سا، پوری دنیا میں کتنے بڑے بڑے سائنسدان موجود ہیں، کیا ہے؟ علم ہے نا، علم ہے ان کے پاس، علم رکھتے ہیں، مگر وہ علم اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ عقیدے کی کتاب ہے شرح عقیدہ ابن ابی حاتم، اس میں ابو جہل کا ایک قول نقل ہے۔ ابو جہل کہتا تھا انا کنا نعلم ان محمد النبی، جس بات پہ فوکس کر رہا ہوں کہ انا کنا نعلم، کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، کیا؟ ان محمد النبی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ وہ کیوں جانتے تھے؟ کیوں جانتے تھے؟ اس لیے جانتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے تکتے تھے، انگشت مصطفیٰ اٹھتی ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ سوکھے ہوئے تنے کو آقا حکم دیتے ہیں تو وہ آقا قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ وہ کنکریاں دست مصطفیٰ میں آتی ہیں تو وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ایک پیالے میں دودھ ہے اور 70 صحابہ سیر ہو کر پی رہے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ایک کوزے میں پانی ہے اور 1400 صحابہ اس سے غسل بھی کر رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، اور سارے کے سارے جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں، خود بھی پلا رہے ہیں، خود بھی پی رہے ہیں۔ وہ دیکھتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا، لیکن وہ پھر بھی کیا کہتا ہے؟ وَلَٰكِن نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا، لیکن ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو عزیزان مکرم، پتہ یہ چلا کہ ایمان علم سے نہیں آتا۔ علم کا ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہاں ایمان ہوگا۔ تو ایمان ہے کیا؟ ایمان آتا کس سے ہے؟ ایمان آتا ہے صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ سے۔ مولا تو کسے مومن مانتا ہے؟ کوئی کتابیں پڑھ کر، کوئی اپنے علم کے ذریعے، کوئی تحقیق کر کے، کوئی ساری زندگی تھیسس لکھ کر اپنی معرفت میں اتنا کمال کو پہنچ جائے کہ تیرا اقرار کر لے تو کیا وہ مومن ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، مجھے جو علم کی سواری پر آ رہا ہے وہ بندہ قبول نہیں ہے۔ باری تعالیٰ تجھے قبول کون ہے؟ فرمایا مجھے وہ قبول ہے جو مجھے مانے مگر رب مصطفیٰ کر کے مانے، مجھے محمد کے کہے پر مانے، مجھے میرے مصطفیٰ کے کہے پر مانے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر تشریف فرما ہے،
معراج کی شب ہے، صبح سویرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحن حرم میں موجود ہیں۔ ابو جہل نے جب سنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، وہ بھاگے گئے۔ ابو جہل بھاگا گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچا۔ اس نے سوچا آج معراج کا واقعہ جو ہوا ہے یہ تو عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، آج تو ابو بکر کو منوا کے رہوں گا کہ محمد معاذ اللہ جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ پہنچ گئے، جا کے دروازہ بجایا، اندر سے ابو بکر صدیق نکلے۔ پوچھا ابو جہل ماجرا کیا ہے؟ فرمایا، عرض کی کہ ابو بکر تمہارا محمد یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ رات کے ایک پہر میں یہاں سے زمین سے آسمان پر گیا، پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہ گیا، وہاں پہ اس نے جا کے تمام انبیاء کی امامت کروائی ہے، پھر سدرۃ المنتہا پہ گیا ہے، پھر کعبہ قوسین او ادنا پہ گیا ہے، پھر لامکاں پہ گیا ہے، رب سے کلام کیا ہے، تحفہ نمازوں کا لے کر آیا ہے، اور کہتا ہے کہ رات کے ایک پہر کے 80ویں حصے میں گیا ہوں، ایک پل کے 80ویں حصے میں گیا اور آیا ہوں، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بحیثیت انسان یہ تقاضا تھا، انہوں نے فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ نہیں فرمایا کہ محمد مصطفیٰ ایسا کر نہیں سکتے، فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا ہاں ہوا جالس فی المسجد وتحدث اصحابہ الان، جاؤ ذرا دیکھ لو، اپنے کانوں سے سنو، اپنے کانوں سے سنیں، وہ محمد مصطفیٰ ابھی بھی صحن حرم میں بیٹھ کر وہ ساری باتیں بتا رہا ہے۔ تو اس پر سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے ابو جہل، جو میرے مصطفیٰ نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ اب ابو جہل پریشان ہوا، اس نے کہا کہ کیف تصدق اللہ تسمع عنہ، کہ اے ابو بکر تم نے اپنے کانوں سے سنا ہی نہیں ہے، اپنے کانوں سے سنا ہی نہیں ہے تو کیسے تصدیق کر سکتا ہے؟ اس پر سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا اے ابو جہل، تم نے ہمارے ایمان کی بنیاد کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس مصطفیٰ کے کہنے پر اس خدا کو مان لیا جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس مصطفیٰ نے کہا رب ایک ہے، ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ رب ایک ہے۔ مصطفیٰ نے کہا یہ جو کالے غلاف والا ہے یہ کمرہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ مصطفیٰ نے کہا میری زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں یہ رب کا قرآن ہے، ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ قرآن ہے۔ مصطفیٰ کہتا چلا گیا، مصطفیٰ فرماتے چلے گئے اور ہم مانتے چلے گئے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو اس مصطفیٰ کے کہنے پر اس خدا کو خدا مان لیا جسے دیکھا ہی نہیں ہے، اور یہی سبب ہے کہ قرآن جب صحابہ کرام کا تعارف کرواتا ہے تو ان کی عبادات، ان کے علم، ان کے تقوی، ان کے زہد، ان کے ورع اور ان کے ریاضات کو بنیاد نہیں بناتا۔ آئیے اٹھائیے قرآن فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ کل تفاسیر دنیا جہان کی کوئی تفسیر اٹھا لے، ہر تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ ان کلمات کے بعد میں آنے والے جو شؤون بیان ہوئی ہیں، شانیں بیان ہوئی ہیں، وہ صحابہ کرام کے لیے آئی۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ جو شانیں بیان ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے لیے پیار محبت والے ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرنے والے ہیں،
یہ جو شانیں بیان ہو رہی ہیں ان سب کا جو ٹائٹل رکھا وہ رکھا محمد الرسول اللہ۔ لوگوں یہ جو وجود تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ جو نورانی پیکر تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ میرا مصطفیٰ ہے، یہ میرا محبوب محمد ہے، اسے ہم نے شان رسالت دی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہے، جن کا تعلق نسبت ان کے ساتھ ہے، جو غلام ان کے ہو گئے، جو ان کے در کے سگ بن گئے، جو ان سے لگ گئے، ان کی شان یہ ہے کہ آپس میں محبت والے۔ کیوں صحابہ کرام نماز پڑھنے والے نہیں تھے؟ ان سے بڑا نمازی کوئی نہیں، ان سے بڑا جہاد کرنے والا کوئی نہیں، ان سے بڑا زہد و ورع والا کوئی نہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان کے تعارف کے لیے جس نسبت کو بنیاد بنایا ہے وہ فرمایا والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہیں۔ کس کے ساتھ ہیں؟ میرے محبوب کے ساتھ۔ خواجہ غلام فرید نے فرمایا تھا نا کہ وسد ہاسے تے وسد ناسے تیری جوگ دے آسے پاسے، وسد ہاسے تے وسد ناسے تیری جوگ دے آسے پاسے، تے سن دے ہاسے بات سجن دی، سن یار سنیں دا ہاسے، سن دے ہاسے بات سجن دی، سن یار سنیں دا ہاسے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں تمام انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، تمام انبیاء کرام کا تذکرہ کیا۔ کہیں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت الیاس علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ کا، حضرت زکریا کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تمام انبیاء کا تذکرہ کیا، اور اس تذکرے میں ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی شان اس نے بیان کی۔ جہاں پر بھی تذکرہ کیا، کہیں فرمایا انہو من عبادنا المخلصین، کہ یہ میرے بڑے ہی مخلص بندے، کہیں فرمایا انہو من عبادنا المؤمنین، یہ میرے مومن بندے۔ الغرض ہر ایک کی کوئی نہ کوئی شان بیان فرمائی، مگر جب آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات کی باری آئی تو ابدیت کا جب تذکرہ کیا تو فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر یہ لوگ تمہارے اوپر اترنے والی کتاب کا انکار کرتے ہیں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اس پر شک کرتے ہیں جو ہم نے نازل کی علی عبدنا، اپنے بندے پر، اپنے بندے پر۔ اب حضور کی جب بات کی تو صرف بندہ فرمایا، صرف بندہ فرمایا۔ ہر ایک نبی کو جب یاد کیا، اس کی بندگی کا تذکرہ کیا تو کسی نہ کسی شان کا تذکرہ کیا، مگر جب حضور کا ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ میرا بندہ جس پر میں نے نازل کیا۔ اور جب معراج پہ بلایا، دنا بھی کراس ہوا، فتح اللہ سے بھی اوپر چلے گئے، کعبہ قوسین او ادنا آ گیا، خلوت آ گئی۔ ایک رب ہے اور رب کا مصطفیٰ ہے، خدا ہے اور مصطفیٰ ہے، اس مقام پر بھی اللہ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ وَمَا أَوْحَا، کہ اس کے جو من میں آیا اس نے اپنے بندے پر وحی کیا، اپنے بندے پر وحی کیا۔ دوستان مکرم، اب ضرور ایک سوال پیدا ہوا ہوگا کہ ہر نبی کا تذکرہ آئے تو اللہ اس کی کوئی شان بیان کرے، اور مصطفیٰ کا تذکرہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے فقط بندہ کہا، فقط بندہ کہا۔ آئیے اس کا جواب قرآن سے لیتے ہیں۔
اے باری تعالیٰ، ہم آج منظور کا محمود آباد میں بیٹھ کر قومی بچت بینک والی گلی میں عادل صاحب کے گھر بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی شان سن رہے ہیں۔ ایک سوال آ گیا ہے، تو نے ہر نبی کو مختلف شانوں سے پکارا ہے، مگر اپنے حبیب کو تو صرف بندہ کہتا ہے۔ فرمایا آ میرا قرآن اٹھا، تیسرا سپارہ ہے، پہلی آیت ہے، سن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ میں نے ہر نبی کو رسالت دی ہے، میں نے منصب نبوت دیا ہے، رسالت دی ہے، مگر فضیلت کے اعتبار کو میں نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ کسی کو کلیم بنایا ہے، کسی کو نجی بنایا ہے، کسی کو صفی بنایا ہے، کسی کو نبی بنایا ہے، کسی کو کلیم بنایا، کسی کو روح بنایا، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی شان عطا کی۔ اب جب سب آ گئے وہ میرے بندے تھے، مگر ان سب کے بعد جب میرا عبد کامل آیا تو لوگوں سن لو، میں اعلان کر رہا ہوں کہ فضلنا بعضهم علی بعض۔ پھر اس کے بعد ایک آنے والا ایسا آیا، ایک آنے والا ایسا آیا کہ پھر اس جیسا کوئی نہ آیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہر نبی کو میں نے جو شان عطا کی تھی، جو عظمت عطا کی تھی، جو رفعت عطا کی تھی، وہ سب کو الگ الگ دی تھی، مگر جب وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ درجات کی باری آئی، مصطفیٰ کی باری آئی، تو میں نے آدم کی آدمیت بھی لی، وہ بھی مصطفیٰ میں رکھ دی۔ میں نے نوح کی نجیت بھی لی، وہ بھی مصطفیٰ کے اندر رکھ دی۔ موسیٰ کی کلیمی لی، وہ بھی مصطفیٰ کے اندر رکھ دی۔ عیسیٰ کی روحیت لی، وہ بھی ساری اس کے اندر رکھ دی۔ الغرض آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس کو میں نے جو شان عطا کی وہ تنہا مصطفیٰ کی ذات میں رکھ دی۔ اے مولا، تو نے ساری شان مصطفیٰ کو عطا کر دی۔ فرمایا سن، میں ورفعنا لک ذکرک کہہ کر مصطفیٰ کی شان کو اتنا بلند کر رہا ہوں کہ ساری شانی تو دی ہی دی، مگر مصطفیٰ کو جو کچھ دیا وہ سب سے بڑھ کر دیا۔ مصطفیٰ کو جو دیا وہ ہر ایک سے بڑھ کر دیا، اور وہ کیا بڑھ کر دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو جو عبد فرمایا تو جہاں شانیں تھیں، کسی کے پاس ایک تھی، دو تھی، تین تھی، چار تھی، تو اس کو ملحوظ خاطر رکھ کر میں نے اس شان کا تذکرہ کر دیا۔ اب میرا محبوب آ گیا ہے تو لوگوں میں اپنے محبوب کی کس شان کا تذکرہ کروں، میں کس شان کا تذکرہ کروں؟ میرا محبوب بولے تو وہ شان ہے، میرا محبوب چلے تو وہ بھی شان ہے، میرا محبوب کسی کو تک لے تو وہ اس کی شان ہے، وہ مکہ میں رہے تو وہ بھی شان ہے، وہ مدینہ چلا جائے تو وہ بھی شان ہے۔ میرے حبیب کی شانیں ہی اتنی ہیں، میں کس کو گنوں؟ میں نے ساری کی شانوں کو مرکب اور مجموعہ بنا کر میں نے فرما دیا یہ عبد کامل ہے، یہ میرا مصطفیٰ عبد کامل ہے، یہ میرا محبوب عبد کامل ہے۔ اب اگر تم میرے ظہور کو دیکھنا چاہتے ہو، میرے ظہور کو دیکھنا چاہتے ہو، بکھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو کائنات کو دیکھ لو، اور سمٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو وجود مصطفیٰ کو دیکھ لو، وجود مصطفیٰ کو دیکھ لو، کیونکہ میں نے ہر نبی کو جب دعوت توحید دینے کے لیے کہا تو اس کی بنیاد اس کے معجزات کو رکھا تھا، مگر جب اپنے حبیب کو بھیجا ہے تو اب کسی معجزے کو بنیاد نہیں بنایا، خود ذات مصطفیٰ کو بنیاد بنایا، خود ذات مصطفیٰ کو دلیل بنایا۔ اللہ کی توحید کی دلیل پہلے معجزات ہوتے تھے، حضور آ گئے تو اب معجزات ایک طرف رہ گئے، خود وجود مسعود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رب کی ذات کی دلیل بن گئی۔ اب حضور نے جو دعوت توحید دی اس کی بنیاد کسی معجزے پر نہیں رکھی۔ ذرا یاد کیجیے اس وقت کو، بڑی معروف بات ہے، آپ نے اکثر سن رکھی، جب کوہ صفا پر ابو قبیس کے دامن میں اہل مکہ کو جمع کیا، اہل مکہ کو جمع کیا
کہ آ جاؤ میری بات غور سے سنو، سب قریش آ گئے. تو آپ نے فرمایا اے قریشیو، اگر تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو سب نے کہا ہاں اے محمد مان لیں گے. پوچھا کیوں مانو گے؟ کہا اس لیے مانیں گے کہ ہم تمہیں سچا مانتے. تمہیں بولیے، تمہیں سچا مانتے ہیں. اب یہاں تسلیم کسے کروایا ہے؟ یاد رکھیے دعوت دی جا رہی ہے توحید کی، اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور منوایا کسے جا رہا ہے؟ سیدھی سیدھی کہہ دیتے نا، آگا سیدھا فرما دیتے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، محمد ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے. مگر وہ جو اللہ ایک ہے کی دعوت دی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. آقا فرما رہے کہ اگر تمہیں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم مان لو گے؟ کہا ہاں مان لیں گے. پوچھا کیوں مانو؟ سب نے کہا اے محمد ہم آپ کو سچا مانتے ہیں. یہ تصدیق کروائی کہ مجھے سچا مانتے ہو، مجھے سچا مانتے ہو. یہ تصدیق کروائی، اس بات پہ زور دیا کہ مصطفیٰ کو سچا مانتے ہو. سب نے کہا ہاں، اس لیے آپ کی بات کو مانیں گے کہ آپ کو سچا مانتے ہیں. فرمایا اگر مجھے سچا مانتے ہو تو جان لو وہ رب ایک ہے. وہ رب ایک ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. لوگوں میں نے اپنی عمر دورہ کا 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے. میرا لڑکپن تمہارے اندر گزرا، میرا بچپن تمہارے اندر گزرا، میری جوانی تمہارے اندر گزری. میں نے تمہارے اندر رہ کر معاملات کیے، میرا اخلاق تمہارے سامنے، میرا کردار تمہارے سامنے. کسی ایک مقام پر کہیں جھول دیکھتے ہو تو رب کی ذات کا انکار کر دینا. اگر میری ذات ہر شے میں کامل نظر آتی ہے تو جان لو کہ وہ رب ایک ہے. توحید کی دلیل وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب حضور کے وجود مسعود کو اللہ نے دلیل بنا لیا تو پھر دلیل کامل کا تقاضا تھا کہ مقام بھی ایسا دیا جائے، شان بھی ایسی دی جائے کہ پھر اس شان جیسی شان کوئی نہ ہو. تو باری تعالیٰ تھوڑی سی وضاحت فرما دے، تھوڑا سا پتہ بتا دے تاکہ آج ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ کچھ تھوڑا سا اپنی کم عقلی اور کج فہمی کا اقرار کرتے ہوئے تیرے مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھ سکے، کو خیرات ہمیں بھی مل جائے. فرمایا تمہیں اے بندو، تمہیں میں نے اس جہان میں بھیجا ہے، اس جہان میں بھیجا ہے، اپنا بندہ بنا کے بھیجا ہے. اور اس لیے بھیجا ہے کہ تم میری اطاعت کرو، میری بندگی کرو، میری بندگی کرو، میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، مجھے رب جانو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ رب کی عبادت کرے. تو باری تعالیٰ تیری عبادت کے لیے تو آئے تو اطاعت کس کی کرے؟ اطاعت کس کی کرے؟ اللہ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. دنیا جہان کے ہر مکتب فکر کی تفسیر اٹھا کے دے، ہر مکتب تفسیر اٹھا کے دے. اور یہ متفقہ اجماع ہے کہ جہاں اطاعت خداوندی کے ساتھ اطاعت مصطفی آئی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کی اطاعت رب کی ہے اسی طرح کی اطاعت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی اطاعت بھی ویسی جیسے اللہ کی اطاعت میں وائی اف وٹ اس کی گنجائش نہیں. اللہ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اللہ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اور وہ ہونا ہے وہ کرنا.
اس پر کوئی بھی کمپرومائز، کوئی ایکسکیوز نہیں۔ اب یہی حال اطاعت مصطفیٰ کا بھی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی بڑے سے بڑا شیخ، بڑے سے بڑا پیر، والدین کوئی بھی بلا لے، کیا دوران نماز اس کی بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ اتنا فہم تو سب کو ہوگا نا، نہیں دے سکتے۔ اگر جواب دیا تو نماز گئی، جواب دیا تو نماز گئی۔ کوئی سلام کر دے، سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی آ جائے تو نماز چھوڑ کے اسے سلام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ارے نماز رب کی عبادت کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ کائنات بشر کے اندر کوئی بھی بلائے اس کی طرف چلا جائے، مگر صرف مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تم حالت نماز میں بھی ہو، مصطفیٰ بلا لے، نماز وہیں چھوڑ دو، مصطفیٰ کی طرف چلے جاؤ۔ اور وہ نماز جس کے اندر سلام کرنے سے نماز رہتی نہیں ہے، ارے مصطفیٰ کا وجود مسعود وہ وجود ہے کہ جب تک مصطفیٰ پر سلام نہ پڑھو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نماز کا وجود بچتا ہی نہیں ہے، نماز بچتی ہی نہیں ہے۔ ارے ہر ایک کو سلام کرو نماز چلی جاتی ہے، اور مصطفیٰ کو سلام نہ کرو تو نماز رہتی نہیں، نماز رہتی نہیں۔ یہ معنی ہے اطیع اللہ واطیع الرسول۔ تو باری تعالیٰ ہیں تو تیرے بندے ہیں، تو تیرے بندے، تو نے اطاعت کے لیے فرما دیا کہ جیسی اطاعت میری ویسی مصطفیٰ کی۔ تو باری تعالیٰ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جس طرح کے کمالات تو نے پہلے نبیوں کو عطا کیے، معجزات عطا کیے، تو نے کمال عطا کیے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مولا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا حال ہمارے سامنے، انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا، وہ کیا کرتے تھے؟ مٹی کی ایک چھوٹی سی مورتی بناتے، اس کے اوپر پھونک مارتے، وہ چڑیا بن کے اڑ جاتی تھی۔ کوئی مادر ذات اندھا آتا، حضور پھونک مارتے، وہ نابینا بینائی اس کو مل جاتی۔ کوئی کوڑی والا آتا، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ وہ چند معجزات دیکھے تھے لوگوں نے تو وہ اسے خدا کا بیٹا سمجھ بیٹھے تھے، خدا کا بیٹا سمجھ بیٹھے تھے۔ اور باری تعالیٰ تو نے تو اپنے حبیب کو سارے کمالات عطا کر دیے، سارے معجزات عطا کر دیے۔ تو باری تعالیٰ اب ہماری بھی رہنمائی فرما دے، تو نے خود میں اور اپنے محبوب میں فرق کیا رکھا ہے؟ جب تو نے سارا کچھ ہی اپنے حبیب کو عطا کر دیا، اپنی عطا مصطفیٰ کی عطا میں رکھ دی، اپنی اطاعت مصطفیٰ کی اطاعت میں رکھ دی، اپنی محبت مصطفیٰ کی محبت میں رکھ دی، اپنی بیعت مصطفیٰ کی بیعت میں رکھ دی، اور تو اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے مصطفیٰ سے اور اللہ سے آگے نہ بڑھ جانا، آگے نہ بڑھنا، واتقوا اللہ، اس معاملے میں رب سے ڈرنا۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ الحجرات کی اس پہلی آیت کا شان نزول کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ قربانی کا وقت ہے، سب نے جانور اکٹھے کیے ہوئے ہیں، سب کے جانور اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ قربانی کا وقت ہو، علی بھائی نے بھی جانور لایا ہو، عادل بھائی نے بھی لایا ہو، سعید چشتی صاحب نے بھی لایا ہو، سب نے جانور۔ کیا آپ میں سے کوئی بھی شخص اپنے پیر کا، اپنے شیخ کا، اپنے والد کا، اپنے کسی بزرگ کا انتظار کرے گا کہ بھی قربانی ان سے پہلے نہ کرے؟ اور اگر کوئی کر لیتا تو کیا یہ گناہ ہوگا یا غلط ہوگا؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے، قربانی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، تکبیر اللہ کی پڑھی جانی ہے، قربانی اللہ کے لیے دینی ہے۔ اب صحابہ کرام نے بھی یہی کیا، صحابہ نے بھی یہی کیا۔ قربانی کے جانور ہیں، حضور نے ابھی اپنا جانور ذبح نہیں فرمایا، قربانی نہیں کی ہے، صحابہ نے پہلے کر دی۔ جب یہ دیکھا نا، اللہ نے فرمایا جبریل یہ میری آیت لے کے اتر جا، یہ میری آیت لے کر اتر جا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں آگے نہ بڑھا کرو۔ باری تعالیٰ حکم تیرا، قربانی تیرے لیے، نام بھی تیرا پکارا، قربانی تیرا نام لے کر تکبیر پڑھ کے کی، پھر بھی تو
فرمایا ہاں یہ سب کچھ ہے میرے لیے، مگر یہاں پر بات میرے مصطفیٰ کی آ گئی ہے، بات میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کی ادب کی آ گئی ہے، تم نے میرے مصطفیٰ سے پہلے کر دی، تو واتقوا اللہ، اس معاملے میں ڈرتے رہنا، جہاں بات میرے محبوب کی آ جاتی ہے تو پھر میں تمہاری عبادات نہیں دیکھتا، تمہاری طاعات نہیں دیکھتا، تمہارے زہد نہیں دیکھتا، تمہارا ورع نہیں دیکھتا، تمہارے صدقات نہیں دیکھتا، تمہاری خیرات نہیں دیکھتا، تمہاری تسبیحات و تحلیلات نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں تو رخ یار کو دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تو اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہوں، تو تم نے میرے مصطفیٰ سے پہلے یہ کام کر دیا، آئندہ احتیاط کر لینا، یہ تمہاری گئی قربانی، اب یہ قربانی دوبارہ کرو۔ آئیے حدیث کی کتاب، وہ قربانی صحابہ نے دوبارہ کی۔ باری تعالیٰ تیرے محبوب کی اتنی شان، اتنی عظمت، ہم نے تو پہلوں کو دیکھا انہوں نے خدا کا بیٹا سمجھ لیا، ہمارے ہاں تو اسے خدا ہی سمجھ بیٹھیں گے، خدا ہی جان بیٹھیں گے۔ فرمایا میں نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی عظمت اور بلندی پر بلایا تھا کہ وہ قاب قوسین او ادنا کی بلندیوں میں تنہائی کا سما ہے، ایک میں ہوں اور ایک میرا محبوب ہے، وہ مجھے تک رہا ہے، میں اسے تک رہا ہوں، اسے میں نے اور کسی شان سے نہیں مخاطب کیا، دیا سب کچھ ہے، دیا سب کچھ ہے، مگر جس سے خطاب فرمایا، جس شان سے خطاب فرمایا، جس لقب سے ملقب کیا، وہ ہے شان عبدیت۔ میں نے وہاں پر بھی کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ وَمَا أَوْحَىٰ، اتنی بڑی شان اور بلند شان دے کر میں نے وہاں پر بھی بندہ اسی لیے کہا کہ لوگوں جان لو، لوگوں جان لو، یہ اتنی بڑی شان والا میرا بندہ ہے۔ اب جب تک تم میرے مصطفیٰ کی بندگی کا اقرار نہیں کر لو گے تب تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اب کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو حضور کی رسالت سے پہلے حضور کی بندگی، حضور کا بندہ ہونا، اس کا اقرار کرتے ہیں، حضور کی عبدیت کا اقرار کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک توحید ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ واشہد ان محمدن عبدہ، وہ اللہ کا بندہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، وہ رسول اس کی رسالت پر ایمان لانے سے پہلے اس کی بندگی کا اقرار کرو، اسے بندہ جانو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت میرے جانے کے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ اللہ نے سبب ہی ایسا پیدا فرما دیا۔ حضور کی امت سے محبت اتنی تھی کہ یہ امت مصطفیٰ حضور کی اتنی شانوں کو دیکھ کر اپنا ایمان تو مضبوط کرتی رہے گی، محبت میں مر مٹتی رہے گی، مگر حضور کو کبھی خدا یا خدا کا بیٹا نہیں جانے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مگر مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا دار بن جاؤ گے، تم دنیا دار بن جاؤ گے، مال کے طمع دار بن جاؤ گے۔ لوگوں، جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا آج ہم اسی میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کل دین الا ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، الا ماشاءاللہ کل دین یا تو تبلیغ و واعظ و تدریس کو سمجھ لیا یا محافل کو سمجھ لیا، صرف اسی کو کل دین سمجھ لیا۔ اگر ہم عبادات کو جمع کریں نا، جو دین آقا علیہ السلام نے دیا، جب حضور تشریف لے گئے تو جو دے کر گئے کیا فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اچھے بندے بننا ہے تو میرے مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھو۔ اگر تمہارے اندر میرے مصطفیٰ کی سیرت کا عکس نظر آتا ہے تو پھر تو تم عاشق بھی ہو اور محبوب بھی اور محب بھی۔ اگر حضور کی سیرت کا عکس نظر نہیں آتا
تو پھر سب دعوے جھوٹے ہیں۔ سال میں دن میں 5 نمازیں فرض، 5 نمازیں فرض ہیں۔ اب یہ اہل علم کے لیے اور خاص طور پہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے عرض کر رہا ہوں، دن میں 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ ان 5 نمازوں کا وقت کیلکولیٹ کر لیں۔ اگر کل دین صرف نماز ہے، کل دین صرف نماز ہے، تو یہ 1 گھنٹے کی عبادت کے علاوہ 23 گھنٹوں کا دین کہاں ہے؟ 5 نمازیں اگر صرف دین، صرف نماز پڑھنا ہی دین ہے، آپ صبح کی 4 رکعتیں پڑھ لیں، دوپہر کی 12 پڑھ لیں، پھر اس کے بعد عصر کی 4 پڑھ لیں، مغرب کی 7 پڑھ لیں اور عشاء کی 17 پڑھ لیں، کل ملا کے سب کو اکٹھا کر لیں تو یہ جو 1 منٹ بھی اکٹھا کریں، 1 گھنٹے کے اندر یہ سارا کا سارا معاملہ مکمل ہوتا۔ اب 1 گھنٹے کا تو یہ دین ہو گیا، باقی 23 گھنٹے کا دین کہاں؟ پورے سال کو اکٹھا کریں۔ رمضان کا 1 مہینہ روزوں کا فرض ہے، باقی 11 مہینوں کا دین کہاں؟ بات کو بڑی توجہ سے سمجھیں۔ حج، اب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چاروں کو ملا لیں، چاروں کو ملا لیں۔ 100 روپیہ اگر جیب میں ہے، 2.5 روپیہ تو زکوٰۃ کا نکل گیا، 2.5 روپے کا تو دین ہو گیا، باقی 97.5 کا دین کہاں؟ کیا اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی؟ کیا اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا؟ اگر جا کے حج کر لیا، مینا بھی چلے گئے، عرفات بھی چلے گئے، مزدلفہ بھی چلے گئے، طواف بھی کر لیا، صفا مروہ کی سعی بھی کر لی، حجر اسود کو بھی چوم لیا، کیا یہی کل دین ہے؟ فرمایا نہیں، صرف یہ دین نہیں ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر 2 چیزیں اتاری ہیں۔ ایک اتارے ہیں حقوق اللہ، ایک اتارا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، تسبیحات کرو، تحلیلات کرو، اور حقوق العباد یہ ہے کہ تمہارا رویہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے۔ تم والد ہو تو تمہارا اولاد کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ تم جب مسند صدارت پر بیٹھے ہو یا اپنے کاروبار کی مسند پر بیٹھے ہو تو گاہکوں کے ساتھ تمہارے لین دین کے معاملات کیسے ہیں۔ تمہارے پاس اگر لوگ کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے۔ ان کو تنخواہیں وقت پہ دیتے ہو، انہیں اجرت پوری دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو، سہولیات پوری دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ یہ سارے معاملات، ان دونوں کو جمع کرو گے تو دین بنے گا۔ اور حقوق العباد کے اندر، بندوں کے حقوق کے اندر سب سے بڑا جو حق رکھا وہ حق کے مصطفیٰ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے مصطفیٰ رکھا۔ اور وہ حق کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہ تم نے ہر معاملے میں، ہر معاملے میں میرے مصطفیٰ کی پیروی کرنی ہے، اس کا کہا ماننا ہے۔ جو میرے حبیب نے کہہ دیا، اب اس پہ دائیں بائیں اف اگر وٹ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس جو میرے حبیب نے کہہ دیا اسے تم نے پورا کرنا ہے۔ عزیزان مکرم، اب ایک جملے میں اگر کہوں، اس کائنات کے نظام میں 2 ہی ہستیاں ہیں، یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے، یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو وہ یہیں آ کے ہو، جو وہاں پہ ہو وہ یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جو خدا کا ہوا وہ معلوم نہیں خدا کا ہوا کہ نہ ہوا، مگر جو مصطفیٰ کا ہوا وہ مصطفیٰ کا تو ہوا ہی ہوا، مگر ساتھ خدا کا بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرماتے ہوئے ہمیں دنیا اور آخرت میں
آقا علیہ السلام کی سنت سیرت کی مکمل اتباع نصیب فرمائے. ہم جیسے عاشق محافل میں نظر آتے ہیں ایسے عاشق محفلوں کے علاوہ بھی پورا سال دکھائی دیں تاکہ ہمیں کسی کو کہنا نہ پڑے کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہمیں دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.